وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روزے کے مسائل کے حوالے سے آج پہلا مسئلہ جو مومنین و مومنات عام طور پر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ روزے کی نیت کیسے کریں۔ روزے کی نیت حقیقت میں جو آپ کا ارادہ ہے، جو آپ کا قصد ہے، وہی روزے کی نیت ہے۔ یعنی اگر آپ سحری کر رہے ہیں یا آپ سحری بنا رہی ہیں اور جیسے ہی اذان سے پہلے آپ نے کھانے پینے کو چھوڑا، یہ سب آپ کا جو ہے وہ ارادہ ہے اور یہی سب جو ہے وہ آپ کی نیت ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے یہ سب اہتمام کر رہی ہوں، یا میں رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے یہ سب اہتمام کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں، یہ جو ارادہ دل میں ہے، یہی جو ہے وہ رمضان کے روزے کی نیت ہے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک سوال جو اس میں اب پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیونکہ کچھ چیزوں کو ترک کرنے کو جو ہے وہ روزہ کہتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ہمیں کچھ انجام نہیں دینا ہے، کچھ چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ مثلا کھانے پینے کو ترک کرنا ہے، جماع کو ترک کرنا ہے، پورا سر پانی میں ڈبانے کو ترک کرنا ہے۔ یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان چیزوں کو ترک کرنا ہے، اس کا نام ہے روزہ۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نیت کر رہا ہوں تو کیا اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ سارے طرق ہونے چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور وہ اس وقت میرے ذہن میں ہونے چاہیے؟ جواب نہیں، ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں کہ جن کے ذریعے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ سحری کا اہتمام کر رہے ہیں اور میں رمضان کا روزہ رکھنے والا ہوں یا رکھنے والی ہوں، یہ کافی ہے، نیت کے لیے یہ کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے مبطلات روزہ آپ کو یاد ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیت کے وقت۔ بلکہ فرض کیجئے کہ کوئی ایک ایسی چیز تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ فقہ کے اعتبار سے، آپ کے مجتہد کے اعتبار سے اس سے روزہ باطل ہو جاتا تھا، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے پورے دن کے اندر اس کام کو انجام نہیں دیا، جان بوجھ کے قے نہیں کی، منہ میں انگلی ڈال کر قے نکالی نہیں آپ نے، تب بھی آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ جبکہ آپ تو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا، مگر ہاں ٹھیک کب ہے؟ آپ نے پورے دن میں اس کو انجام نہیں دیا۔ تو اگر آپ غلط بھی سمجھتے تھے کہ وہ چیز کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اس کو آپ سمجھتے تھے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یا وہ چیز کہ جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا آپ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تب بھی آپ کا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ لہذا نیت صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اطاعت کی خاطر یہ روزہ رکھ رہا ہوں، قربتاً اللہ۔ لہذا جو ہے وہ بس یہ نیت ہے تو کافی، آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔